فائنل نہیں ہے. اچھا یہ بات یہ فائنل نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے. فائنل ہے اسلام کی دشمنی. اللہ اکبر. واہ. دشمن جب تک زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. کرتا رہے گا. ٹھیک. آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے. واہ واہ واہ. ایمان کے ساتھ. دیکھیے کبھی کسی زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی نبوت کے دعوے کروائے گئے. بالکل ٹھیک. کبھی فرقہ واریت کو ہوا دی گئی. دی گئی. کبھی کسی طرح سے کبھی خواتین کے رقص کو متعارف کرایا گیا. بادشاہوں کو اس میں ملوث کر دیا گیا. واہ واہ. حقیقت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی چیز فائنل دشمن کی طرف سے تو نئے نئے وار ہوتے رہیں گے، لیکن آپ تیاری کرتے رہیے. ہمارے ایک استاد گرامی سے کسی نے کہا کہ سیدی اعلی حضرت مولانا شاہ الشیخ الامام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی شریف نور اللہ مرقدہ واعلی درجاتہ، کم و بیش 125 سال پرانے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا جو فتویٰ ہے تصویر کے خلاف کہ تصویر نہ کھچائی جائے اور بڑی شدت ہے اس پر، اور وہ بڑا حرام سمجھتے ہیں اس کو تصویر کھچوانے کو، تو آپ ان کی فکر پر ہیں اور بڑا کلام کرتے ہیں اور بڑے درس آپ ان کے اوپر دیتے ہیں، لیکن آپ میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، کانفرنسز کی جو ہے وہ فوٹیج بھی ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ متضاد کیوں؟ جب ان کی فکر پہ ہیں تو پھر ان کے مخالف کیوں چلا جا رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ میاں اب چھپنے کا نہیں چھپنے کا وقت ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. جب تلوار کا زمانہ تھا تو مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا، چھپنے کا نہیں ہے، چھپنے کا وقت ہے. بہت اچھے. جب تلوار کا زمانہ تھا تو مقابلہ تلوار سے ہوگا. دشمن کے ہاتھ میں نیزہ ہے تو مقابلہ نیزے سے ہوگا. دشمن کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہے تو مقابلہ کلاشن کوف سے ہوگا. یعنی آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، سرکار نے فرمایا نہیں ہے، تو نسلیں بگاڑ لیں، اجاڑ لیں، پھر تو آپ ختم ہو جائیں. جی، اور پھر اب جب دشمن وار کرے گا سوشل میڈیا پر، ٹھیک ہے، تو مقابلہ بھی تو سوشل میڈیا پر ہی کرنا ہوگا نا. ایسے ہی ہے. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے کوئی دشمن جو ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کر سید عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. میرے خلاف ختم نبوت کے خلاف کوئی جواب دیتا ہے تو آپ یہاں سے بیٹھ کر اپنی مسجد میں تقریر کریں گے کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں یہ کر دوں گا، تو اس کو تو نہیں پہنچ رہی، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ پھر اس ٹول کو استعمال کیا جائے. اس کے سوال کا وہیں پر جواب، جیسا آج کل الحمدللہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان غافل ہے. ہاں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی اس پر توجہ فرمائیے کہ مٹی زرخیز ہے، مٹی کام کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک اور میں گزارش کر دوں، اگر علماء مجھے معاف فرما دیں اس جملے پر، سارے کام رب تعالیٰ داڑھی مونچھ والے اور پگڑی باندھنے والے علماء، مشائخ، محدثین، مبلغین، مفکرین، متصوفین، معارفین سے نہیں لیتا. بعض دفعہ کسی فاسق و فاجر سے بھی کام لے لیتا. آپ نے تو بہت ہی کمال بات کر دی. آپ نے تو معاشرے میں لوگوں کے دل میرے نزدیک تو جیت لیے اس جملے پہ. سبحان اللہ. حضرت دیکھیے اس پر توجہ فرمائیے کہ جس بندے نے یہ چیز، یہ جو رائج ہوگی، اس کو بھی تو ختم ہونا چاہیے. کہ بلا یہ بہت خوبصورت بات کی. دیکھیے جب مالک ختم نبوت پر پہرا لینا چاہے تو ترکھانوں کے داڑھی منڈے ہوئے علم الدین سے لے لیتا ہے. اور سید السادات علی وقار شیخ المحدثین ابو العرب پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری نور اللہ مرقدہ اس نوجوان کے جنازے پر آ کر پیر چومتے ہیں، قدم چوم رہے ہیں. واہ واہ. داتا علی حجویری کے روضہ پرنور کے قریب. سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا حضور آپ سید السادات علی وقار، نجم الطرفین، قمر البحرین، اتنی بڑی عالی شخصیت کے اہل عرب مدینہ طیبہ کے شیوخ العرب جو ہیں، آپ کو ابو العرب اپنا باپ کہتے ہیں. آپ ایک داڑھی منڈے کے پاؤں چوم رہے. فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ رب جس ٹول سے کام لے لے وہی کامیاب. ختم نبوت ٹریک پر. تو حضرت ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوان واردہ عنہ آپ ارشاد فرماتے رب جب کام لینا چاہے تو منگولوں کے کتے سے بھی لے لیتا. جہاں پر کوئی محدث بھی نہیں تھا، مبلغ بھی نہیں تھا، مفکر بھی نہیں تھا، متصوف بھی نہیں تھا، معارف بھی نہیں تھا، مسلمان بھی، ایون مسلمان بھی نہیں تھا، کوئی موجود نہیں تھا، کتا بندھا ہوا تھا. ایک پادری نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، شان بے مثلو بے مثالو با کمالو با جمال میں ہرزہ سرائی کی. کتے نے حملہ کر دیا، چیر دیا، گلے کے 2 ٹکڑے کر دیے، سر یک طرف دھڑ یک طرف کر دیا. یعنی وہ کام جو تلوار ذوالفقار کرتی ہے. شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا ولی لا سیف الا ذوالفقار.
چاہے تو ذوالفقار سے کام لے اور ذوالفقار نہ ہو تو کسی ہیج مداں کتے سے کام لے لے، یہ اس کی قدرت ہے جس پر نگاہ فرما دے۔ آدم چشتی صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا تھا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، جس پر نگاہ ہو جائے اس سے کام لے لے۔ کتے نے حملہ کر دیا اور پادری کی گردن کے 2 ٹکڑے کر دیے، تمام 500 پادری جو سلیبے پہنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا نتیجہ یہ ہے چونکہ اس نے حضور ختمی مرتبت سید العالمین علیہ السلام کی رسالت و نبوت و ناموس و عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی ان کا امتی یہاں موجود نہ تھا، رب تعالیٰ نے اس کتے سے کام لیا اور اس سے حملہ کروا دیا۔ وہ کام جو مجھ جیسا سید اور عالم بھی نہ کر سکے رب تعالیٰ کتوں سے لے لیا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مختصر جواب ہے آپ کے پورے پروگرام کا۔ یہ مت جانیے کہ سارا ٹھیکہ جو ہے علماء اور مشائخ کے پاس ہے، ہمیں بھی رب نے ہی چن رکھا ہے، اس کام کو بھی رب نے ہی چن رکھا ہے، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس انداز میں چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شاہ صاحب نے آج بڑی خوبصورت بات اور یہ پیغام دیا ہے، اور ویسے تو یہ ایک مکمل الگ موضوع ہے میں اگر اپنے طریقے سے بات کروں، لیکن خدا را ہماری یہ گزارش ہے اپنے